حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں اس کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی اللہ رب العزت نے نبی مبعوث فرمائے، ہر نبی نے اس چیز کا وعدہ کیا اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تیری زندگی میں میں آخر الزمان نبی کو مبعوث فرما دوں، تو نبی نے اس چیز کا اقرار کیا، اس چیز کا وعدہ دیا کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں وہ آخر الزمان نبی تشریف لے آئے، میں اس نبی پر ایمان بھی لاؤں گا، اس نبی کی مدد بھی کروں گا۔ تو یہ خاتم النبیین کا عقیدہ تو عالم ارواح سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے خلیل، تیری نسل قبائل در قبائل پھیلے گی، بڑی تیزی سے پھیلے گی، قبیلوں کے قبیلے پھیل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر آخر میں اپنے آخری نبی کو تیری نسل میں سے مبعوث فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توراۃ شریف میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا، ایک امت کی شان بڑی لکھی ہوئی تھی کہ ایک ایسی امت ہے جو آنے کے اعتبار سے آخر میں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی شان والی ہے۔ یعنی اس امت کی آنے کی جو باری ہے وہ آخر میں، لیکن اس امت کی شان بڑی نرالی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے، بھی آنا آخر میں لیکن فضیلت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ، یہ امت جس کی یہ شان اور فضیلت لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ امت بھی آخری ہے، ہمارے نبی بھی آخری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا نا، میرے بعد اگر کوئی شخص نبی بنتا، اگر نبوت جاری ہوتی، اگر کسی بندے نے نبی بننا ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدنا عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ یعنی وہ تمام صفتیں، وہ تمام خوبیاں جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں فاروق اعظم میں پائی جاتی ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبوت نہیں ہو سکتی، اب کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ یار جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ جن کو شیطان دیکھے تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، ایسے ایسے جلیل القدر صحابی رسول نبی نہیں بن سکتے۔ آج اس صدی میں کوئی کانا شخص نبی بن سکتا ہے کہ جس کی پیدائش کے بارے میں کوئی قول ہی نہیں ہے کہ پیدا کب ہوئے، جس کے مرنے کے بارے میں موجود ہے کہ واش روم میں مرے، ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں بیان فرمایا، اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، وہ ہر ایسے عیب اور ہر ایسی برائی سے پاک ہوتا ہے، ہر ایسے نقص سے پاک ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر باعث عیب سمجھا جاتا ہے۔ کانا شخص کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ کانا ہونا ہمارے معاشرے میں عیب نہیں سمجھا جاتا۔ واش روم میں مرنا کتنی بری موت ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے نا، جس حالت میں مرتا ہے، قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ جو بندہ واش روم میں مرے، اس کے اس میں حسن خاتمہ کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کا انجام تو واضح ہے۔ آج ایک فتنے کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے خرافات بکی ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کی پیدائش کا کوئی قول موجود نہیں ہے، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مرا وہ واش روم میں
ایسے شخص کے بارے میں ایک شخص نے یہ خرافات بکی ہیں جو مدنی کم اور مداری زیادہ لگتا ہے کہ ایسے شخص کو صاحب کہنا چاہیے اور ایسے شخص کے بارے میں غلط اور سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو نا، کسی شخص کے بارے میں نرم گوشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے بعد خود نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نئی شریعت کے نفاذ کا دعویٰ کرے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، ایسا شخص قطعی یقینی طور پر واجب القتل اور مرتد ہے، اور کوئی شخص اس بندے کے کفر میں شک کرے وہ بندہ بھی فوری طور پر کافر ہو جائے گا۔ ہمارا برسر اقتدار ذمہ دار افراد سے مطالبہ ہے کہ ایسے بے لگام شخص کو لگام دی جائے جو ایسے شخص کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں حکماً متواتر طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر متواتر حدیثیں موجود ہیں، اور متواتر حدیث وہ ہے کہ جس کا انکار فوری طور پر بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی خاتم النبیین ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر بندہ اس عقیدے پر ایمان نہیں لاتا، یہ کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہوں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، ایسا شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر خیبر سے واپسی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ایک دراز گوش ملا۔ دراز گوش ہم اپنے معاشرے میں اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں۔ دراز گوش ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فصیح زبان میں بولا، واضح زبان میں عربی میں بولا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس دراز گوش کی نسل سے ہوں، یعنی جو میرا جد امجد ہے اس کی نسل سے دراز گوش پیدا ہوئے، ہر دراز گوش کی کمر پر کسی نہ کسی نبی نے سواری ضرور کی ہے، میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں، آخری دراز گوش ہوں، اور آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ یار یہ تو گدھا بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس کے ہاتھ میں گو تھی، پنجابی میں سنگول بولتے ہیں، ویسے گو بولتے ہیں۔ وہ گو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے رکھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر یہ بے زبان جانور آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، کہنے لگا میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ یہاں تو بے زبان جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ضب، اے گو، اس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، وہ عربی دیہاتی بندہ بھی وہاں پہ موجود ہے جو اس کو پکڑ کے لایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آواز دی نا، اس نے آگے سے جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعبد، اس بے زبان سے پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بے زبان کا مکالمہ سنیں، یہاں تو بے زبان جانوروں کو بھی پتہ ہے، اور یہ زبان والے ہو کے انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے آگے سے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں الذی عرشہ فی السماء، جس کا عرش آسمان میں ہے، وفی الارض سلطانہ، اور اس کے بادشاہ زمین پر بھی قائم ہے، وفی البحر سبیلہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کے راستے سمندر میں بھی موجود ہے،
وفی الجنت رحمتہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں کہ جنت جس کی رحمت کا گھر ہے، وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں کہ دوزخ جس کے عذاب اور سزا کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تبو من آنا، یہ تو ہوگی اللہ کی توحید، اللہ کی شان ہو گئی، کچھ میرے بارے میں بھی پتہ ہے۔ اب اس جو گو بے زبان جانور کے الفاظ تھے نا، فاروق اعظم فرماتے اس نے فصیح زبان سے بولا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں تو بے زبان جانوروں کا بھی پتہ ہے۔ محدث ابن عدی نے الکامل ابن عدی میں یہ روایت بیان فرمائی، نبی علیہ السلام نے، آج چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور قول کے مطابق ولادت کا دن ہے، ویسے گفتگو آپ کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن یہ ایک شخص کی خرافات کی وجہ سے موضوع کو ایمرجنسی تبدیل کرنا پڑا۔ محدث ابن عدی نے الکامل فی ضعف الرجال میں یہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سارے لوگوں میں سے افضل ہے۔ یہ روایت کو بیان کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ ایک ضرب حیدری بھی لگ جائے گی اس موضوع پہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں میں سے بہترین، خیر الناس کے الفاظ موجود ہیں کہ سارے لوگوں میں بہترین ابو بکر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ کتنے جلیل القدر صحابہ اکرام کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی جب نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی دوسرا بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟